شریعت مطہرہ کئی چیزوں کو شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نماز پڑھ لیا اور اس کا دین مکمل ہو گیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا. شریعت مطہرہ عبادات، معاملات اور معاشرت، یہ تینوں چیزیں جب مکمل ہوں گی تو اسلام مکمل ہوگا. مسلمانوں میں بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام اور شریعت، مذہب داڑھی رکھنے کا نام، نماز پڑھنے کا نام، تہجد پڑھنے کا نام. اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے نمازیوں کا بہت بڑا طبقہ معاملات کے اندر صفر ہے. نماز اپنی جگہ پر، تہجد، اشراق، اوابین، چاش، صف اول، داڑھی، امامہ، معاملات دیکھو کافروں چماروں سے بدتر. آپ اندازہ لگائیں، آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. آیت المنافق ثلاث، اذا وعد اخلف. پہلی نشانی یہ ہے کہ وعدہ کرے اور وعدے کو پورا نہ کرے. اور دوسری نشانی یہ فرمائی آپ نے امانت میں خیانت کرے. اور تیسری نشانی یہ فرمائی کہ بات کرے تو جھوٹ بولے. ایک اور روایت میں فرمایا کہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں دے. آپ دیکھیں نماز سے رشتہ، روزے سے رشتہ، زکوٰۃ سے رشتہ، حج بیت اللہ سے رشتہ. حدیث پاک میں منافق کی جو 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کا ان سے کوئی سمبند نہیں ہے. یہ کہا جا سکتا تھا کہ جس نے نماز کو چھوڑا وہ منافق ہے، جس نے روزے کو چھوڑا وہ منافق ہے. لیکن یہ بات نہیں کہی گئی. منافق کی نشانیاں یہ بتائی گئیں کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو جھوٹ کہے، لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں دے. وَإِذَا خَاطَبَ فَجَرَ. تو معلوم یہ ہوا شریعت مطہرہ ان تینوں چیزوں کو مل کر عبادت بنتی. عبادت کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، تینوں معاملات کے اندر جو کامیاب ہوگا وہ مومن ہوگا. اگر وہ معاملات میں ہے، عبادت میں نہیں، تب بھی کامل مومن نہیں. وہ معاشرت میں ہے، عبادت میں نہیں، تب بھی وہ کامل مومن نہیں. یہ دنیا مومنوں کے لیے دار الامتحان ہے اور اس امتحان کے 3 پرچے ہیں. تینوں پرچوں میں پاسنگ مارکس یعنی پاس ہونے والے نمبرات لینا ہر مومن کو ضروری ہے. ایک پرچے میں کامیاب ہو گیا اور 2 پرچوں میں فیل ہو گیا تو اسے ترقی نہیں ملے گی. نماز پڑھنے والا ڈیوٹی کو صحیح انجام دے اور معاملات کو صاف رکھے، ترازو میں اونچ نیچ نہ کرے، خیانت نہ کرے. اگر کیا اس نے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے دیندار ہیں
لیکن ان کی جو گھریلو زندگی ہے، یعنی بیوی کا حق، ماں کا حق، اولاد کا حق، بھائیوں اور بہنوں کا حق، اس میں بالکل صفر ہے۔ نماز 100%، عبادت 100%، لیکن بیوی کے معاملے میں، کوئی اولاد کے معاملے میں، اور کوئی ماں کے معاملے میں، اور کوئی باپ کے معاملے میں صفر ہے۔ اگر وہاں ناکام ہے تو یہ حج بھی بیکار ہے، یہ روزہ بھی بیکار ہے، یہ عبادت بھی بیکار ہے۔ کامل مومن جو جنت میں جائے گا اس کی گھریلو زندگی بھی صحیح ہو، معاملات بازار کے صحیح ہو، اور مسجد کے اندر کی عبادت صحیح ہو، یہ تینوں صحیح ہوں گے تو جنتی۔ ایک میں ناکام تو پھر وہ فیل ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ خاتون کا جنازہ آیا، بڑی پرہیزگار عورت تھی وہ، دن میں روزہ رکھنے والی، رات میں نوافل پڑھنے والی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کا تو حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، یہ سیدھے جنت میں جائے گی۔ روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اور عبادتوں میں اتنی مشہور ہے کہ محلے والے، گاؤں والے، وطن والے، ملک والے اس کو عبادت گزار متقیہ کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت نفلی روزے رکھنے والی، راتوں میں قیام کرنے والی، کیسے جہنم میں جائے گی؟ فرمایا کہ اس نے بلی کو پال رکھا تھا اور اسے ایسے باندھا تھا کہ وقت پر نہ کھانا دیتی نہ پانی دیتی، اور بھوک اور پیاس کی حالت میں بلی مر گئی تو اللہ نے اس کے بدلے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ عبادت کہاں گئی؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم عبادت کا وزن لے کر، اعمال لے کر ہم غالب آ جائیں گے۔ ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اور وہ بلی مر گئی، ساری زندگی کی عبادت حقارت ہو گئی اور بیکار ہو گئی۔ معاملہ اس کا صحیح نہیں تھا۔ حقوق العباد، بندوں کے، جانوروں کے جو حقوق تھے، اس نے اس کے اندر حق تلفی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا رہے لیکن اس کا معاملہ غلط ہو، حرام کمائی ہو، یا کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، گالیاں بکتا ہو، وہ عبادت کے نمبر میں کامیاب ہے اور پرچوں کے اندر وہ ناکام ہے۔ بالخصوص مسلم معاشرے کے اندر جب لڑکی کے لیے لڑکا دیکھا جاتا ہے یا لڑکے کے لیے بہو تلاش کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی بڑی نمازی ہے، بڑی پرہیزگار ہے۔ لڑکا نمازی ہے، پیشانی پر نماز کا گھٹا ہے، جاری ہے، اذان سے پہلے مسجد میں چلا جاتا ہے اور ہمیشہ علماء کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے دین اسلام کے 3 شعبوں میں ایک شعبے کو دیکھا، عبادت، معاشرت سے دیکھا نہیں اس کا بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، باپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، ماں سے کیسا اس کا برتاؤ ہے، بہنوں کے ساتھ، گلی والوں کے ساتھ، پڑوس والوں کے ساتھ کیا رشتہ، اس کو بھائی 5 وقتہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس سے تقویٰ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا
بہترین آدمی وہ ہے، یہ نہیں کہا جو لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہو، لمبے لمبے سجدے کرتا ہو، 1 مہینے میں 10 دن میں 1 کلام پاک کا ختم کرتا ہو۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا بہترین آدمی وہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہو۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں قیامت تک آنے والے جتنے مرد ہیں ان میں کوئی مرد اپنی بیوی سے وہ سلوک نہ کرے، کوئی باپ اپنی اولاد سے اتنا تعلق، اتنا اچھا رشتہ قائم نہ کرے، کوئی نانا اپنے نوازوں کے ساتھ، کوئی دادا اپنے پوتروں کے ساتھ، کوئی پڑوس اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اتنا عمدہ تعلق قائم نہیں کر سکتا جتنا کہ میں نے اس تعلق کو نبھایا ہے۔ یہی اصل دین ہے۔ نماز اللہ کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ نماز میں کوتاہی ہو جائے، کوتاہی کرنے والا بندہ، معاف کرنے والا اللہ۔ اگر شوہر نے بیوی کے حق کو دبایا، اگر بیوی نے شوہر کو غلام بنا کر رکھنے کی کوشش کی اور اس کے حق کو طلب کیا، نہ میاں کے درمیان آئے گا نہ بیوی کے درمیان آئے گا۔ نماز میں غلطی ہو، سجدے سہو کے ذریعے سے اس نماز کی غلطی کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ نماز چھوٹ جائے، نماز قضا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن شوہر نے بیوی کے حق کو دبا لیا اور ادا کرنا بھی چاہے اور بیوی نے اس کو قبول نہیں کیا اور بیوی نے شوہر کے حق کو دبا لیا اور پھر بعد میں ادا کرنا چاہے، شوہر نے منع کر دیا، پھر فیصلہ قیامت کے دن چلے گا۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ اکرم الاکرمین ہے۔ اس سال حج بیت اللہ فرض تھا، سستی کی وجہ سے، بچوں کی شادی کی وجہ سے، گھر کی تعمیر کی وجہ سے، مقدمے کی وجہ سے حج بیت اللہ نہ کیا۔ اگلے سال احرام باندھا، کعبے کے غلاف کو چوما اور سینے سے لگایا۔ رب کائنات تو معاف کرنے والا ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ ممکن ہے کہ رب کائنات اس حاجی کو کہے، اے حاجی تو جب اپنے گھر لوٹے گا ایسے لوٹے گا گویا تیری ماں نے تجھے آج ہی کا دن پیدا کیا ہو۔ ممکن ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آ، ریت کے ذرات کے برابر گناہ لے کر آ، ستاروں کی تعداد کے برابر گناہ لے کر آ، زمین و آسمان بھر کر گناہ لے کر آ، لیکن تیرے گناہوں کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں معاف کرنے کے لیے تیار، اور اللہ نے معاف کیا بھی ہے، لیکن میاں بیوی کا حق ہو، پڑوس کا حق ہو، اولاد کا حق ہو، اللہ بندوں کے حقوق میں درمیان میں نہیں آتے۔ وہ نمازی دھوکے میں نہ رہیں، وہ داڑھی والے دھوکے میں نہ رہیں، وہ علماء حفاظ مفسرین دین کا کام کرنے والے دھوکے میں نہ رہیں کہ ہمارے پاس عبادتوں کی پوٹلی ہے۔ آقا سے بڑھ کر کائنات میں کسی کے پاس عبادتوں کی پوٹلی بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الاولیاء ہیں، آپ سید الاقطاب ہیں، لیکن آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا بہترین آدمی وہ جو مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہو۔ وانا خیرکم لأہلہ، اے لوگوں، اے صحابہ، اے قیامت تک آنے والی نسل انسانی، میں نے جیسے پڑوس کا حق ادا کیا، خاندان والوں کا حق ادا کیا، قبیلے والوں کا حق ادا کیا، بیوی کا حق ادا کیا، اولاد کا حق ادا کیا، امت کا حق ادا کیا، ایسا حق ادا کرنے والا قیامت تک تمہیں کوئی دوسرا فرد نہیں ملے گا۔ تم میری اتباع کرو، حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں کامل نکلو۔ ایک طرف تلاوت اور دوسری طرف دالیاں، ایک طرف سجدے اور دوسری طرف وعدہ خلافی،
اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، تباہی بربادی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جس نے میٹر میں گڑبڑ کی اور جس نے ملاوٹ کی تیل میں، جس نے ملاوٹ کی دودھ میں، جس نے ملاوٹ کی راشن میں، اور جس نے ملاوٹ کے مال کو جان کر بوجھ کر یہ سمجھ کر کہ اصلی مال کے مقابلے میں کھوٹے مال میں نفع زیادہ ہے، اگر اس کو فروخت کیا تو کہاں گیا اس کا سجدہ، کہاں گیا اس کا حج، کہاں گیا اس کا عمرہ؟ ایک بلی کے مرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خاتون کو جہنم رسید کر دیا، ہزاروں افراد کو نقلی راشن دے کر، نقلی دوائیاں دے کر، نقلی چیزوں کو فروخت کر کر ان کی طبیعتوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ پیشانی کا گھٹا نماز کا کام آ جائے گا؟ اللہ کے لیے سوچیں۔ اس لیے معاشرت دین اسلام کی بنیادوں میں اور دین اسلام کے فاؤنڈیشن میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اسی معاشرت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ازواج مطہرات آپ نے مرحمت فرمائے، کائنات میں ایسی عورتیں نہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پیدا ہوئی، نہ اما عائشہ جیسی کوئی خاتون قیامت تک کے لیے پیدا ہوگی، نہ حضرت خدیجہ پیدا ہوئی، نہ قیامت تک کوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خاتون پیدا ہوگی۔ اس لیے آقا کی معاشرت امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مسواک کی لمبائی پوچھتے ہیں، تسبیح صلاۃ التسبیح میں کتنی مرتبہ تسبیح پڑھنا پوچھتے ہیں، داڑھی کی لمبائی پوچھتے ہیں، تجارت کا حلال و حرام کوئی پوچھتا ہے، پڑوسیوں کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے، میراث کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے، بیوی کے حقوق کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے۔ نماز کے اندر ذرا خون نکل گیا، حضرت میری نماز فاسد ہوئی نہیں ہوئی، مچھر آ کر بیٹھا اور میں نے مچھر کو مار دیا، مچھر کا خون میرے جسم پر لگا یا میرے جسم سے خون نکل کر مچھر کو لگا، مجھے معلوم نہیں۔ لوگ ایک مچھر کے خون کے تعلق سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، ہزاروں انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں، آقا کی ہزاروں سنتوں لاکھوں سنتوں کا قتل عام کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ مچھر کے خون کے بارے میں سوال، اس سے وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا، اس سے نماز ہوئی نہیں ہوئی۔ اور جیسے نماز کے اندر فرائض ہیں، واجبات ہیں، مکروہات ہیں، جائز اور ناجائز امور ہیں، نہ بیوی کے تعلقات میں بھی کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، پڑوسی کے متعلق، ماں باپ کے متعلق، اولاد کے متعلق، جب تک جیسے فرض نمازوں کے بارے میں ہم جو ہے خیال کرتے ہیں، ایسا خیال حقوق العباد کے بارے میں نہیں کریں گے، میرے اللہ کی قسم وہ پرچے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک تھپڑ اگر کسی مرد نے کسی عورت کے لگا دیا اور وہ ظلم لگا دیا، ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ وہ مظلوم عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہے گی، باری تعالیٰ کس نے اپنی انانیت کے لیے، اپنا روپ جمانے کے لیے، میں مظلوم تھی، میں سن سے نازک تھی، میں کمزور تھی، ماں کے سامنے اپنا روپ جمانے کے لیے، اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے اس نے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا۔ رب کائنات، میں نے اگر زندگی میں زنا کیے ہیں، میں نے زندگی کے اندر دوسروں کے بستروں پر میں نے سویا ہے، میں نے بدکاری کی ہے، اے رب کائنات اس ایک تھپڑ کے بدلے اس سارے گناہ کو میرے شوہر کے کاندھے پر ڈال دے۔ اور اس نے جتنے عمرے کیے اور جتنے حج کیے اور جتنی تلاوتوں کو کیا اور جتنی نمازیں پڑھی اور جتنے تہجد پڑھے، اے رب کائنات وہ مجھے عنایت کر دے۔ شوہر اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ یہ تو ظلم کر رہی ہے، میں نے ایک تھپڑ مارا تھا، وہ مجھے 10 تھپڑ مار لے، یہ کیا اس کے زنا کا گناہ میں لے لو
اور मेरा हज उसे दे दो, मेरा उम्रा दे दो। अल्लाह फरमाएंगे, ऐ बंदो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे और तुम्हारे हक की बात होगी? भाई माफ करने वाला तुम, खता करने वाले तुम। समंदर के झाग के बराबर गुनाह लाओ, तुम रेत के जर्रात के बराबर गुनाह लाओ, तुम जमीन आसमान भरकर गुनाह लाओ, तुम करने वाले मैं माफ करने वाला। लेकिन मामला हुकूकुल इबाद का हो, मैं कह चुका हूँ कि तुम दो बंदों के दरमियान रब भी नहीं आने का दरमियान में, अब तुम्हें देना पड़ेगा। जो औरत वो सवाल कर रही है, इसी तरीके से औरत ने जुल्म किया मर्द पर, और मर्द ने कहा मैं तो तुमको डार्लिंग कहा करता था, महबूबा कहा करता था, जाने मन कहा करता था, जिगर का टुकड़ा कहा करता था, अब तो पाखाने का जर्रा भी नहीं जानता, अब पेशाब का खतरा भी नहीं जानता। तुमने मेरे गले के अंदर कुत्ते की तरह पट्टा डालकर मुझे अपना गुलाम बना रखा था। यहाँ आने के बाद मुझे हकीकत आश्कारा हुई कि मैं दुनिया में तुम्हारा कुत्ता और तुम्हारा गुलाम बनकर जिंदगी गुजार रहा था। अब मेरी आंखें खुल गई, निकालो, लो, बदला लो, इंतकाम में लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे गुनाह तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी नेकियां मेरे ऊपर। वो औरत अल्लाह से कहेगी, ए अल्लाह, ये क्या जुल्म कर रहा है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, नहीं, हमने तुम्हें मेरे महबूब के जरिए से बाप को बतला दिया था कि मियाँ बीवी के मामले में अल्लाह भी दरमियान में नहीं आने का। जो यहाँ दुनिया में मर्द गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, वह औरत के साथ इंसाफ नहीं, औरत पर वो जुल्म कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि मोहब्बत का हक उसने अदा किया, नहीं जुल्म कर रहा है। इसलिए कि क़यामत में शौहर बीवी को नहीं पहचानेगा, बीवी शौहर को नहीं पहचानेगी। अब ये गुलामी वबाल जान बन जाएगी। जो शौहर ये समझते हैं हम बीवियों के साथ नेक सलूक कर रहे हैं, उनके गुलाम बनकर, कुत्ते बनकर, गले में पट्टा डालकर, रिमोट उनके हाथ में देकर, उठो कहे तो उठो उठ जाए, बैठने के लिए कहे तो बैठ जाए, बाजार जाने के लिए कहे तो बाजार जाए, घर साफ करने के लिए कहे तो घर साफ कहे। नहीं, उनके हक के अंदर आप जो है सफाई का मामला नहीं, जुल्म कर रहे हैं। क़यामत के दिन ये मामला अल्लाह की अदालत में जाएगा तो जुल्म बनकर जाएगा, जबर बनकर जाएगा। जैसा कि आपने आज कलाम पाक की आयत तरावी के अंदर सुनी, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, कि मर्द औरतों पर बड़े हैं। इसका उल्टा अगर तूने कर दिया तो क़यामत में अल्लाह की अदालत में ये मुकदमा जाएगा, न बीवी शौहर को पहचानेगी, न शौहर बीवी को पहचानेगा। इसलिए अल्लाह के हबीब पाक आक़ाए दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो मुआशरत दी, जो घरेलू जिंदगी दी, इस घरेलू जिंदगी के अंदर अल्लाह ने हमारी माओं का जो इंतखाब किया, अल्लाह ने आपकी बीवियों का, अज़वाज मुतहरात का जो इंतखाब किया, जैसे सिद्दीक जमीन से नहीं पैदा हो गए, आसमान से नहीं टपक गए, फारूक किसी फल दरख्त से फल की तरह नहीं निकले, मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, अम्मा खुदैजतुल कुबरा, हजरत ज़ैनब, अल्लाह ने जैसे सिद्दीक और फारूक, उस्मान और अली को कायनात के करोड़ों अरबों खरबों लोगों में से सेलेक्ट किया, मुंतखब किया, अल्लाह तबारक तआला ने अज़वाज मुतहरात को नबी की ज़ौजियत के लिए, नबी के हरम सराय के लिए कायनात की करोड़ों अरबों खरबों औरतों में उनका इंतखाब किया। ये इंतखाब सिलेक्शन कोई मामूली बात नहीं, बल्कि अल्लाह ने जैसे सहाबा को चुनकर नबी की सोहबत में दिया, ऐसे ही अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात को सेलेक्ट कर कर, मुंतखब कर कर नबी की ज़ौजियत में दिया, ताकि ये हुस्न माशरत कायनात के लोगों के लिए, मियाँ बीवी के जोड़ों के लिए, खानदान कबीले वालों के लिए एक नेक नमूना बने। ये हुस्न माशरत अपने अंदर क्या क्या कवालात रखते हैं, इंशाअल्लाह हम इसको अर्ज करेंगे। एक साहिब ने सवाल किया है, इस मस्जिद के अंदर ये जो डिस्प्ले टाइम है, इसके अंदर इस बात की सहूलत भी है कि सहरी और इफ्तारी में ऑटोमेटिक करंट जाता है और सायरन बजने लगता है। यहाँ सायरन लगाया गया
تو انہوں نے کہا کہ دعائے افطار وغیرہ یہ سب کہاں چلی گئی؟ بسم اللہ کہا جاتا تھا. بسم اللہ کہنا نہ روزے کا حصہ ہے نہ رمضان کا حصہ ہے. دعا جو پڑھائی جاتی ہے مسجد کے اندر نہ رمضان کا حصہ ہے، نہ افطار کی سنتیں ہیں، نہ روزے کی سنتیں ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا یہ گھڑیاں جو چابی کی ہوا کرتی تھی، کی دینا پڑتا تھا، تو یہ کبھی 5 منٹ پیچھے کبھی 10 منٹ آگے ہوا کرتی تھی. تو مسجد کے اندر اہتمام کیا جاتا تھا وقت کا. تو ایک وقت وہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد کے میناروں کے لائٹوں کو روشن کیا جاتا تھا. بچے باہر گلی کوچوں کے اندر رہتے اور جب وہ بتیاں روشن ہوتی تو کہتے کہ بھائی افطاری کا وقت ہو چکا ہے. پھر جب عمارتیں بڑی بڑی ہونے لگی تو پھر مؤذن صاحب کو کہا گیا کہ تم جب سحری کا وقت ختم ہو تو اعلان کر دو، افطاری کے وقت تم جو ہے اعلان کر دو. تو یہ سب چیزیں نہ روزے کے لوازمات میں ہیں، نہ رمضان کی سنتوں میں ہیں، نہ مستحبات میں ہیں. ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمیں اپنی سحری کی ذکر کرنا چاہیے، اپنی افطاری کی ذکر کرنا چاہیے. نہ بسم اللہ کہنا سنت ہے، نہ چھوڑنا کوئی مکروہ کام ہے. الحمدللہ صحیح. اور وہ ٹیکنالوجی کہ جس سے دین کے اندر فائدہ ہو اس سے ہمیں خوب جو ہے استعمال کرنا چاہیے. کبھی ہم نے دیکھا کہ مؤذن صاحب برسات ہو رہی ہے، اپنے گھر سے مسجد میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تو 5 منٹ کے بعد سحری کے ختم کا اعلان کیا یا اذان انہوں نے دی تو لوگ یہ سمجھ کر کے ابھی 5 منٹ باقی ہیں تو 20 لوگ جو ہے سحری اس وقت تک کرتے رہتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ غفلت میں آ کر یا نیند میں آ کر گھڑی میں کچھ اور وقت دکھتا ہے، مؤذن صاحب نے جا کر بسم اللہ کہہ دی تو یہ آٹومیٹک واچ ہے، اس کے اندر آٹومیٹک طور پر وقت پر افطاری اور سحری کا سائرن بجتا ہے. یہ کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے، ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے طور پر سحری افطاری کے اوقات کی نگرانی کرتے، لیکن اگر یہ کر لیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت کی اور کوئی برائی کی بات نہیں ہے. یہ جو بیان ہوتا ہے الحمدللہ یہ بیان جو ہے آن لائن بھی اس کو دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ اس کو سنتے ہیں. الحمدللہ امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، کراچی میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں. ہماری جو ویب سائٹ ہے SayyidAndarShah.com اس میں ایک شعبہ ہے ان اسپیک کا. امریکہ کے اندر کچھ افراد ہیں، نوجوان پرہیزگار اللہ والے، ان کو فکرے ہیں کہ اس جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جہاں ہزاروں لاکھوں برائیاں امت کے اندر پھیل رہی ہیں وہیں اس سے کچھ دین کا کام کیا جائے. بیچارے یہ نوجوان جامعہ اشرفیہ لاہور کا درس حدیث ہمارے بزرگان دین اور اکابرین اعظام کی جو ڈائریکٹ لائیو تقریریں ہوتی ہیں ان کو بھی بر وقت وہ نشر کرتے ہیں. ہمارے اس رات کے بیانات اور سوالات اور جوابات کے سلسلے کو بھی اس وقت نشر کیا جا رہا ہے. پورے عالم میں کئی ممالک میں ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. انہوں نے آن لائن کچھ جو ہے سوالات کیے ہیں، ان کی وہ اہم ترین ضرورت ہے. پہلے میں ان سے نمٹ لوں گا، پھر انشاءاللہ ہمارا آپ کا یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا رہے گا. کل آن لائن انہوں نے کچھ سوالات کیے کہ اگر کوئی کسی کو بد دعا کرتا ہے، جیسے ماں کرتی ہے، باپ کرتا ہے، یا امام کرتا ہے، یا پیر و مرشد کرتا ہے، تو کیا وہ بد دعا لگ جاتی ہے؟ دیکھیے بد دعا یا دعا لگنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت اور اس دعا اور بد دعا کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ورنہ ہر دعا اگر لگنی ہو، ہر بد دعا اگر لگنی ہو تو دنیا میں کوئی شوہر زندہ نہیں رہے گا. بیوی تو اس کو بد دعا دیتی ہے، کپڑا نہ ملے تو بد دعا دے دے گی، اور کوئی یجمان زندہ نہیں رہے گا. وہ تنخواہ لے گا، گھر کو پہنچنے سے پہلے یجمان کو 100 مرتبہ بد دعا دے گا. کوئی مالک مکان کرایہ دار کی بد دعا سے نہیں بچ پائے گا. اللہ تعالیٰ دانا ہے، اللہ بینا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے جو کچھ بتا اللہ نے اس کو قبول کر لیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ حق ناحق دیکھتے ہیں. اور دوسری بات، ایک اہم بات میں بتلاتا ہوں، میں نے آپ پر ظلم کیا تو آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے. 2 قسم کے ہتھیار ہیں. ایک انتقام کا بدلہ لینے کا ہتھیار ہے،
آپ چاہیں تو اس گالی کا بدلہ گالی سے دیں، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے دیں، آٹھانے کا بدلہ آٹھانے سے دیں، 1 روپے کا بدلہ اختیار ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہے۔ وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کیا، نیک کام کیا، اللہ اس کا اجر دیں گے۔ تو میں نے آپ پر ظلم کیا تو ظلم کے برابر یا اس سے کم آپ انتقام لے سکتے ہیں۔ ایک آنکھ توڑی جا سکتی ہے، ایک ہاتھ میں نے آپ کا ناکارہ کیا، آپ میرا ایک ہاتھ ناکارہ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کی 2 اینٹوں کو تباہ کیا، آپ میری 2 اینٹیں تباہ کر سکتے ہیں، یہ اختیار۔ اور دوسرا ایک بڑا طاقتور پاور اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، وہ بد دعا کا۔ حدیث میں آتا ہے اتقی دعوت المظلوم، لوگو تم مظلوم کی آہداری اور بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کے دل کی آہ اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوگا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے ستایا، امام صاحب برابر بیان نہیں دیتے، کتا سور بولتی، تو میں نے اس کے بدلہ لینے کی کوشش کی۔ آپ کے دکان میں آپ کے نوکر کو میں نے اٹکالا، چھوڑ رہے ہزاروں دکانیں ہیں، چھوڑ کچھ عین وقت میں کوشش کی، جب دیکھا کہ نوکر نہیں نکلتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ایسے چمٹے ہوئے ہیں کہ لڑائی کا نام و نشان نہیں۔ اب کیا کیا؟ وہ بےکس مجبور مظلوم عورت کی طرح جس کا مرد کے دل کے سامنے کچھ نہیں چلتا، مرد گاڑی اسٹارٹ کر گیا نوکری کو ڈیوٹی کو پیچھے سے کروڑوں پھوڑ کے مرد کو چٹنی ہو جاؤ کر کوشش کری تو کری، جب نہیں ہوا تو پیچھے اس نے بد دعا دی۔ اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھے، بد دعا اگر دینا ہو بہت بڑا ہتھیار ہے بد دعا، ظالم کو تباہ کرنے کا شرط ہے، اس کی شرط یہ ہے انتقامی کارروائی کرے بغیر اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اے اللہ میں کچھ نہیں کہتا، اس نے میرے دل کو دکھایا ہے، رب کائنات میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، میری نیند کو حرام کر دیا ہے، میری عورت پر تہمت لگا دیا ہے، میں کچھ نہیں کہتا رب کائنات، نہ اشارے میں، نہ بدلے میں، نہ ظاہر میں، نہ باطن میں، مولا اس بندے کو تیری عدالت کے کٹہرے میں میں کھڑا کرتا ہوں، پھر اللہ جو بدلہ لے گا پھر آپ بھی آنکھ سے نہیں دیکھ پائیں گے، آپ بھی راست کریں گے۔ ہماری زندگی کا تجربہ ہے، انتقام لوگے تو کامیاب تو نہیں ہوگے، انتقام لے کر کامیاب نہیں ہوئے پھر روک ہو کر اس مظلوم عورت کی طرح رب سے کہو گے اللہ سے غارت کر دن اللہ غارت، یہ اللہ پہلے کہاں گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، ایک دشمن رسول آیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا تھا، گالیاں دے رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر جل رہے تھے، سن رہے تھے، بددعا کر رہے تھے، اے رب کائنات اس کی زبان پر تو قابو دے دے، اسے تباہ کر دے، برباد کر دے۔ لیکن جب اس نے بڑھ چڑھ کر بڑی خطرناک گالیاں آقا کو دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے پکے عاشق تھے، کب برداشت کر سکتے تھے؟ زبان سے کوئی جملہ نکل گیا گالی کا، اس کو ذلیل کرنے کا اور اس کو نیچا کرنے کا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہاری داڑھی کے اندر فرشتے جھول جھول کر تمہاری مدد کر رہے تھے، اور جب تم نے انتقامی اور بدلے کی کارروائی میں اسے کچھ کہا، یہ فرشتے تمہیں اور اس بندے کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ اگر کسی ظالم کو برباد کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کچھ نہ کہو، نہ زبان سے نہ دل سے، آؤ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، کہو کہ رب کائنات اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہے، تیرے محبوب کی یہ روایت ہے کہ مظلوم کی آہ اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں، رب کائنات اس مجرم کو میں تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں، پھر اللہ جو بدلہ لے گا وہ میں نے کہا کہ خود آپ کو ترس آ جائے گا۔ تو بہرحال انسان جو دعا کرتا ہے بد دعا کرتا ہے، کیا ماں کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوتی؟
لیکن ماں 100 مرتبہ مر کو جا کہتی ہے. اگر ایک مرتبہ بھی قبول ہونے کا ہوتا ہر گھر سے سینکڑوں جنازے بچوں کو نکلتے. یہ رب کائنات کا احسان ہے کہ صرف وہ بول کو نہیں دیکھتا، وہ بول کی حقیقت کو دیکھتا ہے. والدین اگر پیسوں کو غلط جگہ استعمال کرے، جوئے میں، شراب میں، اولاد سے تقاضا کرے کہ بھئی تم مجھے پیسے دو، اور اولاد یہ سمجھے کہ ماں باپ ان پیسوں کا استعمال غلط کر رہے ہیں، ٹی وی لانے میں کر رہے ہیں، سنیما دیکھنے میں کر رہے ہیں، شراب پینے میں کر رہے ہیں، تو ماں باپ کا اولاد کو پیسہ نہ دینا نافرمانی میں شمار نہیں ہوگا. اسی لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے معاملے میں مدد کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور نافرمانی کے معاملے میں اولاد بھی ماں باپ کی مدد نہ کرتے. ماں باپ جیسے کہ کل کسی نے سوال کیا کہ ایک بے پردہ لڑکی سے نکاح کروانا چاہتے ہیں اپنے بچے کا، مال کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے خاندان کو دیکھ کر بچہ ایک یتیم نیکوکار پرہیزگار لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس بچے کو اختیار ہے کہ ماں باپ کے اس حکم کی وہ نافرمانی کر سکتا ہے. یہ نافرمانی نہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے. لہذا ماں باپ اگر غلط جگہ پیسہ خرچ کر رہے ہو، اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کا تعاون نہ کرے. ناپاکی کی حالت میں نماز اور روزے جو چھوٹ جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی، لیکن نماز عورتوں کے لیے معاف ہے. اور چوتھا سوال یہ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی پیشانی کی آنکھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ان پیشانی کی آنکھوں سے. تو علماء اہل سنت والجماعت اور جمہور علماء کا یہ مسلک ہے اور ان کا یہ کہنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے معراج کے موقع پر رب کائنات کا ان آنکھوں سے دیدار کیا ہے. یہ علماء اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے. نماز تراویح 20 رکعت اور 8 رکعت کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت اور غیر مخلفین کے درمیان اعتراض ہے اور ان میں اختلاف ہے. میں نے اس سلسلے میں کئی وضاحتیں کی ہیں، خاص طور سے حضرت مولانا پالن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قرآن حدیث اور مسلک اہل حدیث. اس کے اندر تراویح کے تعلق سے علماء سلف اور علماء خلف اور روایتوں کو سامنے رکھ کر حضرت نے ثابت کیا ہے کہ تراویح اصل سنت 20 ہی رکعت ہے. غیر مقلدین جو 8 رکعت ثابت کرتے ہیں، ان کی بنیادی دلیل یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں 12 یا 8 رکعتوں سے زیادہ کیا کرتے تھے. تو اسی روایت سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ روایت تہجد سے متعلق ہے، تراویح سے نہیں، اس لیے کہ تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں نہیں ہوتی. اور اس روایت کے اندر رمضان اور غیر رمضان دونوں کے رکعت کے بارے میں اور نماز کے بارے میں کہا گیا. ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے. اور دوسری بات، تراویح کو تراویح کیوں کہا جاتا ہے؟ ترویح عربی میں جیسے اردو میں کہتے ہیں راحت، آرام، آسائش. ترویح کے معنی آرام کے ہیں. ہر 4 رکعت کے بعد کچھ لمحوں کے لیے جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو ریسٹ، راحت، ترویح کہتے ہیں. عربی کا گرامر ہے اور عربی لینگویج کا ایک اصول ہے. اگر ایک ترویح ہو اسے کہیں گے ترویح. اگر 2 ریسٹ، 2 مرتبہ بیٹھنا ہو تو کہیں گے ترویحتان، یعنی 2 مرتبہ کا ریسٹ. اور اگر 2 سے زائد اس کو کہیں گے جمع، اس کو کہیں گے تراویح.
तरवीहा सिंगल रेस्ट को, तरवीहतान 2 मरतबा बैठने को, और तरावी 2 से ज़ायद मरतबा बैठने को। और तरवीहा जो होता है हर 4 रकात के बाद, 2 रकात के बाद नहीं होता। तो अब अगर 8 रकात तरावी मानी जाए, पहली 4 रकात के बाद 1 मरतबा बैठे, 1 तरवीहा हुआ। 8 रकात के बाद बैठे वितर से पहले, तो क्या हुआ? तरवीहतान। तरवीहतान का लफ्ज़ ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना उलमाए सल्फ, ना उलमाए खल्फ, ना 4 इमाम, कहीं ये लफ्ज़ नहीं तरवीहतान का। अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद जो 8 रकात पढ़ते हैं तो उनको तरावी नहीं कहना चाहिए, तरवीहतान कहना चाहिए। हम जो 20 रकात पढ़ते हैं तो हम 2 मरतबा से ज़ायद तरवीहा करते हैं, तो इसलिए हमारी नमाज को नमाज तरावी कहा जाता है। और भी बहुत सारी दलीलें हैं, वो आप हमारे उलमाए किराम की किताबें देखने से पता लगेगा। अच्छा, चूंकि ये नौजवान बच्चे पहली मरतबा इन तकारीर को सुन रहे हैं, जो आदमी पहली मरतबा हमारी तकरीरों को सुनता है, उसे वास्ता पड़ता है, उसके तो होश व हवास खो जाते हैं। आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग हो चुकी है, आपकी तरबियत हो चुकी है, और इस मजमे में ऐसे बहुत सारे अफराद हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उलमाए सू, उलमाए शैतान, उलमाए बातिल अगर कोई एतराज करे सुन्नत के मुतालिक, ताखरातों से मुतालिक, तरावी से मुतालिक और दीगर बिदअतों सुन्नतों से मुतालिक, शिर्क से, कमर परस्ती से, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ट्रेनिंग हुई है कि यहाँ आने वाले मुसलसल आने वाले अफराद बजाते खुद किसी आलिम से पूछे बगैर उसका जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन नया आदमी जब पहली मर्तबा मीठे हलवे गा गा कर गवैयों की तरह बयानात सुनकर पहली मर्तबा क्या ये कुत्ते कहाँ से आ गए, ये सुअर कहाँ से आ गए, यही एतराज ये जो है इन स्पीच में सुनने वाले आलम इस्लाम के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने इस जो है एतराज को किया है कि हमारी माएँ बहनें भी इन तकारीर को सुनती हैं और हमारे बच्चे भी सुनते हैं, तो फिर इस किस्म के बेहुदा अल्फाज कैसे जुबान से निकलते हैं। हम इन अहबाब से ये पूछते हैं। सबसे पहली बात ये है, इन्होंने उलमाए सू से ये तरबियत पाई है कि इस्लाम एक नरम मजहब है, अखलाक वाला मजहब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है, बात करो तो नरम करो, किसी को ऊंचा ना बोलो। फिरौन के पास अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और हजरत हारून को भेजा। दमाग की कुट्टी में बात डाली गई, खून के खतरे खतरे के अंदर ये बात डाली गई कि हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा गया। तो ये कहा गया फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा, ऐ मूसा ऐ हारून फिरौन से तुम नरम बात करना। तो यहाँ आगे कहते हैं कि हजरत मूसा और हजरत हारून से बढ़कर कोई दाई नहीं आ सकता, फिरौन से बढ़कर कोई मुजरिम नहीं आ सकता। जब फिरौन के लिए नरम अल्फाज इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया तो ये हमारे खतीब साहब या बात खतीब हजरात, मुक़र्रिर हजरात इतने सख्त जुमले क्यों कहते हैं? ये बात उलमाए सू ने और मीठी गोलियां देने वालों ने हमारे अवाम, मुस्लिम अवाम के दिमाग को खराब कर रखा और इसी आयत को दलील बनाकर लोगों का दिमाग खराब करते हैं। मैं कहता हूँ कि ठीक है, कुरान में अल्लाह ने हजरत मूसा और हजरत हारून को हुक्म दिया कि फिरौन के सामने जाकर नरम बात करो, लेकिन अल्लाह के हबीब पाक आक़ाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पता नहीं था कि कहाँ नरम कहना चाहिए, कहाँ गरम कहना चाहिए? क्या आप पर आयत नाज़िल हुई? आप हजरत मूसा और हारून के वाक़ये को जितना जानने वाले थे हम उतना जानने वाले नहीं, फिर आपने ये हुक्म क्यों दिया कि मेरा जी ये चाहता है मेरे मुसल्ले पर किसी और को मैं खड़ा कर दूं? और जो लोग नमाज को छोड़ते नहीं, जमात को छोड़कर अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ते हैं,
میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں پر لکڑیاں جمع کروں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں، میں کر بھی دیتا اور ان جماعت چھوڑنے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگوں کو آگ لگا دیتا، لیکن میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اور عورتیں جن کو مسجد میں آنا ضروری نہیں اور چھوٹے بچے جن کو جماعت میں آنا ضروری نہیں وہ بھی گھر میں ہیں، تو یہ جماعت کو چھوڑنے والے فاسق اگر بچے ہیں، ان عورتوں کے ان چھوٹے بچوں کے صدقے میں بچے ہیں۔ اقرا صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیوں نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو نرمی کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ اپنی امت محمدیہ بے نمازی نہیں صرف جماعت چھوڑنے والوں کے گھروں پر آگ لگانے کے لیے آپ کیوں تیار ہو گئے؟ اس سے ایک اصول معلوم ہوا، اس سے ایک ضابطہ معلوم ہوا کہ اسلام میں جو داخل نہیں ہوا، کافر، مشرک، ہندو، یہودی، عیسائی، دعوت و تبلیغ کے وقت اس کے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ فرعون کافر تھا، فرعون اسلام کا دشمن تھا، فرعون حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا انکار کرنے والا تھا، تو حکم دیا گیا یہ منکر ہے، اس کے ساتھ نرم کرو، نرمی کرو۔ لیکن اگر کوئی اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور اسلام کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ مرضی ہے اسلام میں رہ، مرضی ہے اسلام سے نکل جا، تجھے اسلام میں آنے کے بعد منافق کا لفظ برداشت کرنا پڑے گا، ہجڑے کا لفظ برداشت کرنا پڑے گا، داڑھی مڑے کا لفظ برداشت کرنا پڑے گا، شرابی کا، رنڈی کا لفظ برداشت کرنا پڑے گا، حرامی کا لفظ برداشت کرنا پڑے گا۔ پسند نہیں فرعون بن جا، تیرے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ حدیث اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اگر اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، اقرا صاحب آپ نے کہا کہ آپ اپنی عورتوں کے سامنے ان جملوں کو، یا آپ کو کسی اور ساتھی نے کہا کہ یہ جملے نہیں سن سکتے، اس حدیث کا کیا کریں گے؟ آقا نے فرمایا عورت پھول لگا کر نکلتی ہے، عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، عورت چتر اور استرے لگا کر نکلتی ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث نہ ہو لاکھوں روپیہ انعام آپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ آقا نے فرمایا فہیا قضا و قضا، وہ عورت ایسی ہے، وہ عورت ایسی ہے۔ یہ عربی ادب، عربی بلاغت، عربی فصاحت کا ایک طریقہ ہے کہ کسی چیز کو فوراً نہ بیان کر دیا جائے، اس کو پیاسا رکھا جائے، اس کو تڑپنے دیا جائے۔ آقا فرما سکتے تھے کہ جو عورت گھر سے بے پردہ نکلے عطر لگا کر وہ ایسی ہے، ایک جملے میں مر گئی وہ، لیکن حدیث اٹھا کر دیکھیے فہیا قضا و قضا، وہ عورت ایسی ہے، وہ عورت ایسی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کیسی ہے؟ آنی زانیہ، آپ نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے۔ زانیہ عربی لفظ ہے، عربی کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو اس کا معنی رنڈی ہی ہوگا۔ آپ کو رنڈیوں سے کیوں محبت ہے؟ آپ کو کتوں سے کیوں محبت ہے؟ آپ کو سور سے کیوں محبت ہے؟ رب کائنات نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها۔ دل رکھ کر نہ سمجھے، قرآن پر عمل نہ کرے، حدیث پر عمل نہ کرے، اولئک کالانعام، وہ چار پاؤں کے جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل، کہا کہ چار پاؤں کا جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ دو پاؤں کا انسان اسلام کو قبول کر کر اللہ کی بات کو نہ مانے، نبی کی بات کو نہ مانے، وہ سور سے بدتر ہے، وہ کتے سے بدتر ہے۔ بلکہ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان گدھوں کی مثال، ان نافرمانوں کی مثال کتے کی طرح ہے۔ کتے کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اگر نرمی چاہتے ہو اسلام کے ملک سے نکل جاؤ، فرعون بنو، شداد بنو، ابو جہل بنو، اڈوانی بنو، اور تم جو ہے رمیش بنو، ناگیش بنو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
وجادلہم باللتی ہی احسن، تو ہم تمہیں نمسکار کریں گے، ہم تمہیں ویلکم کریں گے، ہم تمہیں خوش آمدید کریں گے۔ مسلمان ہو چکے ہو، داڑھی رکھنا پڑے گا ورنہ ہجڑا کہا جائے گا، برقع استعمال کرنا پڑے گا ورنہ رنڈی کہا جائے گا، نماز پڑھنا پڑے گا ورنہ بھیڑ و چمار کی اولاد کہا جائے گا۔ مرضی آپ کی ہے، گالیوں سے بچنا چاہتے ہو فرعون کے دامن میں جا کر بنا لو۔ اور دیکھیے اسکول کا پرنسپال جو ہوتا ہے، جوتوں پر پالش نہیں، یونیفارم نہیں پہنا یا شرٹ پہنا، پینٹ نہیں پہنا یا اسکارف نہیں لگایا، کس پر پابند؟ جو اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، راستے میں جانے والے ننگے جائیں، پرنسپال اسے کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ اس نے اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیا۔ اگر تم اسلام کی اسکول میں داخلہ نہ لو تو ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ہم تمہیں ویلکم کہتے ہیں، ہم تمہیں سراخوں پر رکھتے ہیں۔ اگر تم نے اسلام کی اسکول میں داخلہ لے لیا ہے، اما اسلام و اما کفر، یا تو اسلام ہوگا یا تو کفر ہوگا، یا تو جنت ہوگی یا تو جہنم، اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں۔ اقرا صاحب آپ اپنے ساتھیوں کو بتائیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک کو چن کر کہہ رہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے کانٹے ڈالنے والوں، اے کیچڑ ڈالنے والوں، اے اون کی اوجھڑی ڈالنے والوں، تم تمام کو معاف کر۔ کون تھے ڈالنے والے؟ کلمہ پڑھنے والے یا بھیڑ و چمار؟ کون تھے ان کی اوجھڑی ڈالنے والے؟ معاف آپ نے کس کو کیا؟ کافروں چماروں کو معاف کیا۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی سب درست کر رہے تھے، ایک صحابی ذرا سامنے آ گئے، تیر لے کر مارا پیٹھ پر۔ اب کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو تو آپ نے معاف کر دیا، کیچڑ ڈالنے والوں کو، اوجھڑی ڈالنے والوں کو، مجنون کہنے والوں کو، ساحر کہنے والوں کو، کاہن کہنے والوں کو، اور نماز میں 2 قدم آگے پیچھے ہو گئے اور آپ نے ہمیں تیر لے کر مار دیا۔ تو آقا یہی کہیں گے، تم بھی کیچڑ ڈالنے والے بنو، ہم تمہیں معاف کریں گے۔ اسلام کے اسکول میں داخلہ لیا، اب 1 قدم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تم نے داخلہ لیا ہے، محمد کا کلمہ پڑھا ہے، یا تو داڑھی رکھو یا قبر میں آ کر بھی قبر پر تھوک کر کہیں گے یہ ہجڑے کی خبر ہے، یا تو برقع اپناؤ یا قبر پر جوتا مار کر کہیں گے یہ رنڈی کی خبر ہے۔ تمہیں چورو پسند ہے اور چورو کا جو ہے غلامی پسند ہے، بیانات نہ سنو اور چورو کے جو ہے گوشت کے اندر آرام سے سو جاؤ، ریال کھاتے ہو، ڈالر کھاتے ہو، یہودیوں کا جھوٹا چاٹو۔ یہ کس نے کہا کہ تم دین کی باتیں بھی سنو اور سخت بھی نہ سنو؟ آہا جہاں بشیر تھے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا۔ بشیر جنت کی خوشخبری دینے والا، نذیر جو گناہ کرنے والا اسے ڈانٹنے والا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو کبھی آپ کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کانہ منذر جیش، بولا آپ ایک کمانڈر ان چیف ہیں، آپ سپہ سالار ہیں جو فوجیوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ آپ کا چہرے انور بدل جاتا تھا، غصے کی وجہ سے سرخ ہو جاتا تھا۔ تو کہیے آقا کی شان رحیمی کہاں گئی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ چونکہ یہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر یہود و نصارہ سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بغیر قرآن و حدیث کی زبان سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔